اگر رضوان بھائی صاحب پیش نہیں ہوں گے تو میں کارروائی جو ہے وہ اس پہ سماعت کروں گا۔ آج وہ پیش ہو گئی ہے، آج پھر تاریخ ہو گئی ہے۔ دیکھیں، سزا دینے میں آپ نے 1.5 ہفتہ لگایا اور اپیل دائر ہوئی بھی 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، لہذا یہ انصاف تو نہیں ہوا۔ جج صاحب کو چاہیے کہ اگلی پیشی سے آگے اس میٹر کو نہیں جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے حوالے سے جو ہماری اپروچ ہے کہ جی یہ عدالت جو تاریخ دینا چاہیں اور جس طریقے سے سوال اب ضرورت یہ ہے کہ عدالت کو کہیں کہ جی جان چھوڑیں، فیصلہ کر دیں۔ یہ تاخیر اتنی ہو گئی ہے کہ اب اس کو ناانصافی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا مروہ صاحب ایک پوائنٹ اٹھانا چاہوں گا مروہ صاحب، پشین میں جو آپ کا جلسہ ناکام ہوا ہے، پشین میں جو آپ کا جلسہ ناکام ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور آگے جلسے جو ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کراؤڈ آئے گا آپ کے جلسے میں، میڈیا کوریج دے گا؟ آپ کون سے چینل سے؟ ڈان ٹی وی۔ ڈان ٹی وی سے۔ ڈان والے تو ایسے غیر ذمہ دار سوال نہیں کرتے۔ نہیں ہم نے دیکھا ہے، آپ میں خود موجود تھا نا، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا لگتا یہ ہے کہ آپ کا بھی جھکاؤ ذرا فارم 47 والوں کی طرف۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مروہ صاحب یہ بھی بتا دیں خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب بھی گزر گئی ہے۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو عدالتوں کا تقدس اور توقیر مکمل زمین بوس ہوگا، یا پھر اگر کوئی قانون ہے، کوئی انصاف ہے، تو پھر خان صاحب کو ہر حالت میں 20 ایام کے اندر باہر آنا چاہیے۔ بحیثیت ایک وکیل کے جس کے 32 سال اس دشت کی سیاہی میں گزرے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تاخیر پہ اس مقدمے کو نہیں لے جائے، اس کی آزادی کو نہیں لے جائے گا۔ اچھا مروہ صاحب ایک سوال اٹھانا چاہوں گا، بلوچستان میں 7 پاکستانیوں کو گاڑی سے اتار کر پنجاب کے شہریوں کو وہاں قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے، 6 کا تعلق منڈی بہاولدین سے تھا، 1 کا وزیر آباد سے تھا، جو روزگار کی تلاش میں نکلے تھے اور انہوں نے پاکستان کراس کرنا تھا۔ تو پہلے تو آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں، اور دوسرا یہ لوگ روزگار کی تلاش میں نکلے تھے، روزگار کے لیے باہر نکلے تھے، بہت سی بہنوں کا یہ سہارا تھے، تو اس واقعے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈیا بھی اس کو رپورٹ نہیں کر رہا۔ یہ ملک میں جتنی کارکردگی، کارروائی اور انرجیاں پی ٹی آئی کی بہکنی پہ صرف ہو رہی ہے، اور جتنا پیسہ، جتنی طاقت 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف کو ایلیمینیٹ کرنے میں ضائع کیے گئے، اگر اس کا 10% بھی یہ پاکستان کی ریاست، اس کے ادارے، پولیس، ایجنسیاں سب مل کے پاکستانیوں کو تحفظ دینے کے لیے صرف کرتی تو ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکتی۔ منڈی بہاولدین کے لوگ ویسے ہی اتنے مخلص اور اتنے بہترین پاکستانی ہیں، بڑا دکھ ہوا، جنازے جائیں گے، وہ روزگار کمانے کے لیے گئے تھے، اور کیوں مارے گئے؟ یعنی کہ یہ صوبائیت کو اور تعصب کو ہوا دینے کے لیے، صوبوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے۔ ان بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ لیکن اس پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ماتم کرنا چاہیے اپنے ریاست کے ان اداروں کو جن کو بلین روپیز ہم دے رہے ہیں تحفظ کے لیے، اور تحفظ جو ہے پاکستانیوں کو نہیں ملا۔ خیبر پختونخوا پریکٹیکلی بدامنی کی تحویل میں آ رہا ہے 2 سال سے، اور یہی حالت جو ہے بلوچستان کی ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے رول آف لا کی، اور پھر دوسری جو ہے امن کی۔ یہ ہماری ترجیحات نہیں ہے، یہ شاید موجودہ وقت کے سب سے بڑے وکٹم یہی 2 ایلیمنٹس ہیں۔ مروہ صاحب ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے جب ملک کی سب سے الیکٹرانک میڈیا سے بدستور جو ہے پاکستانی عوام کی توقعات وابستہ ہیں کہ مظلوموں کی آواز بنے۔ یہ ٹرین میں پولیس والے نے، ریلوے پولیس والے نے ایک خاتون کو جو ہے مارا پیٹا ہے۔ میڈیا کو چاہیے کہ ایسے واقعات کو اچھالیں، ان کو میڈیا کی رونق بنائیں، تاکہ پاکستانی بحیثیت ایک قوم یہ احساس کر سکے کہ وردی پہن کے انسان جانور کیوں بن جاتا ہے۔ اس خاتون، اس بچی کا کیا قصور تھا، اور بعد میں اس کی لاٹ جو ہے پٹریوں پہ پھینک دی۔ اب تک کی جو
11 साल में कारकर्दगी है, इनके लिए नेक तवक्कुआत हैं। अल्लाह करे कि ये चैनल मजीद तरक्की करे और आज़ाद सहाफ़त के जो मयार हैं उनकी रहें। कामयाबी यही है कि अनकरीब डीजल 8 रुपए महंगा हो रहा है और पेट्रोल 11 रुपए। तो दूसरी कामयाबी इनकी ये है कि प्यूटन सदर मुंतखब हो गया और वज़ीर आज़म डिपो अपना जो इम्पोज्ड है और डिफेक्टिव हैं, उन्होंने अभी तक अमेरिका के दबाव की वजह से प्यूटन को मुबारकबाद ही नहीं दी है। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। ईरान पे अटैक हुआ इसराइल ने किया, फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट उस वक्त और आज जो आई है वो कहते हैं कि रिस्ट्रेंट करें। क्या रिस्ट्रेंट? फलस्तीनियों का बेख निकाल दिया, बच्चों को 15,000 बच्चों को मार दिया। हमारे फॉरेन ऑफिस की ये पॉलिसी बन गई है। और आपको मजे की बात ये बताऊं, जहां तक हमें इतलात है, पाकिस्तान ने 2 अड्डे जो हैं वो बलूचिस्तान में ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के नजदीक जो हैं अमरीकियों को दिए हैं। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। तो सर, हुकूमत ने तो बहुत दावे किए थे कि आवाम को रिलीफ फराहम करेगी, तो अभी तक आप क्या समझते हैं? रिलीफ के लिए ये आए हैं, आपको ये समझ आ रही है? 17 MNAs के साथ ये वज़ीर आज़म बन सकता था। ये रिलीफ के लिए तो डाकू है, डाका डाला है हमारे मैंडेट पे, तो अब आके वज़ीर आज़म बन गया है। ये रिलीफ के लिए नहीं आए, ये IMF के पैसे आएंगे तो ये अपना हिस्सा निकाल के फिर जो है डील करके भागेंगे। सर, आसफा भुट्टो जरदारी जो है वो असेंबली के अंदर आई हुई है, तो क्या कहते हैं कि बतौर MNA दोबारा फिर से? देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की बेटी हैं, इस वजह से एहतराम है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, तो लिहाजा जो कोर्ट फैसला करेगी इस मामले में हम देखेंगे। जहाँ तक हमारे पास मालूमात है, हमारे उम्मीदवार को जो है जबरदस्ती विड्रा कराया गया। सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, हुकूमत ने रोटी सस्ती करने का ऐलान किया है, नान भाइयों ने